غازی صاحب شکریہ آپ کا، ابتدائی تعارف آپ نے کروا دیا۔ میں 3 باتیں سر فہرست حضور سیدنا سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو غور طلب ہیں وہ کرنا چاہوں گا۔ اول یہ بات کہ ولایت اللہ رب العالمین جل وعلا کا انعام اور فیض نسبت محمدی کا ایسا سلسلہ ہے جس کو اللہ نے قیامت تک جاری رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور بعد اولیاء کرام آئے ہیں، یعنی یہ ولایت کا سلسلہ جاری رہنا ہے۔ فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار اور آپ کے بعد خیار تابعین کے بعد اور اخیر زمانہ میں یعنی جو متاخرین اولیاء ہیں ان میں صرف حضرت امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان بزرگوں کے علاوہ متقدمین اولیاء ہوں یا متاخرین، حصول ولایت میں ایک شخصیت کے محتاج ہیں، اور اس شخصیت کا نام حضرت سرکار بغداد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ مرتبہ آپ کو جو ملا ہے مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام جی سب اولیاء کرام بزرگان علماء جی بالکل ان کے مطابق تحقیق بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منصب چلا تھا ائمہ اہل بیت کو حضرت امام حسن عسکری پر آ کے موقوف ہوا، جس کو مرتبہ قطبیت عظمہ کہا جاتا ہے، غوثیت عظمہ کا لقب جس کو دیا جاتا ہے، وہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد سیدنا سرکار بغداد شہنشاہ سیدنا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ اور اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جب تک ان بزرگوں کی مہر نہ لگ جائے اس وقت تک بندہ مقام ولایت تک آ ہی نہیں سکتا۔ قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی للہ کا مطلب یہ ہے کہ کل کا لفظ ارشاد فرما کے حضرت سرکار بغداد بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے آپ نے فرمایا، اپنی طرف سے نہیں فرمایا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اللہ کے حکم سے فرمایا، اور دوسرا کیفیت بھی ایسی نہیں تھی جس میں کہا جائے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، نہ یہ بالکل حالت بیداری تھی۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید شامل تھی جس میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کی اصل یہی بات ہے جو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں اور دیگر بزرگان دین بھی، اور علماء بھی اس بات پر متفق ہیں، کیونکہ آپ قطبیت عظمہ کے منصب پر فائز ہیں، اور اس منصب کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ولایت کے مرتبہ تک آنے کے لیے ان کے دربار کی مہر ضروری ہے۔ ولی ہوگا ہی وہ جو ان کی مہر کے ساتھ آئے، اور جن پر ان کی مہر لگ جائے وہ مقام ولایت پر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مرتبے کا انکار کرے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت سے ایسے شخص کی ولایت سلب ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور شیخ سنان کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جن کے پاس ہو ہی نہ، مطلب میں نے آپ کو سنایا ہے، مجھے 2 پیروں نے مجھے فون کر کے کہا کہ جناب وہ ہمارا مرتبہ ان سے بلند ہے، آپ یہ کہتے ہیں غوث پاک کا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور اس طرح کی آپ کو پتہ ہے بعض حضرات نے کتابیں بھی لکھی انفاق، وہ اس بحث میں شامل ہی نہیں۔ اچھا، اس لیے کہ حضرت سرکار بغداد نے فرمایا ہے کل ولی للہ، ولی کے گردن پر آتا ہے، مکار لوگوں کے بارے میں بحث ہی نہیں ہے جی ہماری، وہ بحث سے ویسے ہی خارج ہے، پاک ان پہ نہیں آ سکتا۔ جی بالکل، یہ اس بات سے ہی خارج ہیں۔ اور دوسری گزارش یہ کروں کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت مبارکہ ایسی ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا ولایت جو عطا فرماتا ہے تو ولایت کے بعد اس ولی کا تعارف یا تو کسی ملک تک محدود ہوتا ہے، یا ریاست تک محدود ہوتا ہے، یا علاقے تک محدود ہوتا ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام علیہم الرضوان ایسے ہیں کہ جو مقام ولایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت مقرب ہیں، لیکن آج اگر ان کا نام لیا جائے تو ماں سوائے چند ایک لوگوں کے ان کا تعارف عام لوگوں تک نہیں ہوتا۔ مثلا حضرت شیخ احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سلسلہ ہیں اور بانی بزرگوں میں سے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس جی بالکل روضہ انور سے باہر، اور وہ بھی عالم بیداری ساری کائنات دیکھ رہی ہے کہ حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر کے لیے حضور کا دست مبارک باہر آیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ خواب کے عالم میں ہوا، ساری دنیا نے دیکھا، لیکن عوام کو تعارف نہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی بھی اس موقع پہ موجود تھے، میں نے یہ بھی ایک روایت جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ کے بارے میں الگ سے روایت ملتی ہے، یہی واقعہ حضرت سرکار بغداد کے لیے بھی رونما ہوا ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ شاذلیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اتنا قد آور بندہ ہے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے، وہ کہتا ہے میں آج بھی جاگتے عالم میں کبھی خواہش کروں سرکار کی مجلس میں حاضر ہونے کی، مجھے حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بندہ جو حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آن واحد کے لیے بھی 40 برس ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ مجھ سے آنکھوں سے اوجھل ہوا ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کافر ہو گیا ہوں۔ اور یہ بات میں عرض کروں، ایک حضرت صاحب طبقات رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا تعارف کروایا امام شاہرانی نے، اور شاہرانی عالم ہے، عالم کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی ہیں
کہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 20 سال کا عرصہ گزر گیا، میں نے محض اللہ کے ادب کی وجہ سے کن سے تصرف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن ان کے نام سے تعارف کوئی نہیں۔ ہاں، جو صاحب وقت ہوگا، صاحب تصرف ہوگا، اور صاحب قول قدمی حاضی علی رقبت کل ولی للہ ہوگا، اس بندے کا تعارف، اس ذات کا تعارف نہ ملک تک محدود ہے، نہ ریاست تک محدود ہے، نہ علاقے تک محدود، ساری کائنات میں اللہ رب العالمین جل وعلا ان کا چرچا کرے گا، جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ ایک تعالیٰ بات کے لیے ذرا ہو گیا۔ بڑی اہم ہے، آج کل کچھ ایسے دینی دانشور پیدا ہو گئے ہیں جو بیٹھ کے اپنے چھوٹے شہروں میں کہتے ہیں جی یہ ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں، یہ ولایت کیسے ہو سکتی ہے، یعنی جناب سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ ان کا امتی جو ہے ایک کیا نام تھا ان کا، آصف ابن برخیہ، آصف ابن برخیہ، وہ اٹھائیں ایک لمحے میں، اور وہ کتنے 100 میل دور سے جو وہ تخت بلقیس کتنا بڑا چوڑا وہ آ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے یہ بات؟ غازی صاحب، میں ایسے لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ ان کا اسلامی ابحاث کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اچھا، ہم تو قرآن عزیز کا حوالہ دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بحث کر کے آپ ان کو اہمیت دے رہے ہیں جن کا تعلق کوئی نہیں۔ اچھا، ولایت آپ قرآن عزیز تو الگ رکھیں، عقل کے میدان میں اگر آپ آ جائیں تو عقل کے میدان سے بھی آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ولایت اللہ رب العالمین جل وعلا کی ایک عطا ہے۔ اگر آپ نہ کریں تو مطلب یہ کہ آپ غیر معقول لوگوں میں شامل، آپ کو عقل نہیں ہے، مت نہیں ہے کہ جو بندہ ولایت کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ کرام نے کہا نا کہ ولایت کا منکر ہے ہی گمراہ، برا سے ہٹا ہوا ہے۔ ولایت کا جو انکار کرتا ہے وہ ایک معنوں میں انڈائریکٹلی نبوت کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ معجزے کا بھی انکار کر رہا ہے، معجزہ بھی تو عقل میں نہیں آتا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ ولایت کے بارے میں یہ یاد رکھا جائے، رب العالمین جل وعلا نے اس کا اجرار رکھا ہی اس لیے ہے کہ زمانہ کوئی آ جائے، وقت کوئی آ جائے، حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہر زمانے میں جاری رہنی چاہیے۔ واہ واہ واہ، حضور کا فیض ہے جی بالکل، یہ ساری ولایت، یہ جو کرامات ہیں سارے اولیاء کی اس امت میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جی پاک ہے۔ بالکل۔ اب ولایت میں کرامت نہ بھی ہو تو جو علوم ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے اولیاء کرام علیہم الرضوان پیش کر رہے ہیں، یہ بظاہر حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ آپ اس کو تسلیم نہ کریں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے۔ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے منکر ہیں آپ اگر ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تعارف کرواتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اللہ رب العالمین جل وعلا ایک بندہ ضرور ایسا ظاہر کرتا ہے جس کو ساری کائنات پر تصرف کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اپنے زمانے میں سردار بھی ہوتا ہے، یہ بہادر بھی ہوتا ہے، یہ صاحب تصرف بھی ہوتا ہے، یہ سلطان وقت بھی ہوتا ہے، اور رب العالمین جل وعلا اس کو ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کے دائرے تصرف سے کوئی شے باہر ہوتی ہی نہیں۔ فرمایا میں نے اپنے زمانے میں ایسے ایک مقام حامل کی شخصیت دیکھی ہے، لیکن سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ منصب عطا فرمایا ہے تو سب سے جداگانہ عطا فرمایا ہے، اگرچہ بعد میں کسی کو وہ منصب مل بھی جائے لیکن قطبیت عظمہ، غوثیت عظمہ والا نہیں۔ وہ انہی کا حصہ ہے۔